برکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کی توفیق سے آج کی تراویح میں 23واں پارہ ومالیہ اس کا آخری 3 پاؤ حصہ اور 24واں پارہ فمن اظلم اس کا ابتدائی پاؤ پارہ، ایک پارے کی تلاوت ہوئی جس میں سورہ صافات کی 120 پر 6 آیتیں، سورہ صاد کی 80 پر 8 آیتیں، سورہ زمر کی 70 پر 5 آیتیں، مکمل 280 پر 9 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ابتدائی آیتوں میں بتایا گیا جہنم برے لوگوں کی جگہ ہے، ان کے لیے کھانے کے لیے کانٹوں کا درخت دیا جائے گا۔ درخت کا نام کیا ہے؟ زقوم۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا یہ درخت ظالموں کے لیے فتنہ ہے۔ کیوں فتنہ ہے؟ یہ درخت کیا ہے؟ جہنم کے نچلے حصے میں اگتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی درخت آگ میں نہیں اگتا۔ آگ کیا ہے؟ درختوں کو جلا دیتی ہیں، مگر جہنم کے نچلے حصے میں زقوم یہ اگنے والا درخت ہے۔ اس کے پھل کیا ہیں؟ شیطانوں کے سروں کے برابر ہے، یعنی اس کے پھل کیا ہے؟ بدصورت ہے۔ درخت کانٹوں والا، اس کے پھل کیا ہے؟ بدصورت ہیں، اور جہنم والے اسے کھائیں گے مگر پیٹ نہیں بھرے گا۔ پینے کے لیے گرم پانی دیا جائے گا۔ یہ کیسی سزا ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ جہنم والوں سے اس قسم کا کھانا، اس قسم کا پانی انہیں دیا جائے گا، کیسی تکلیف ہوگی، کیسی حرارت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند پیغمبروں کا ذکر کیا۔ پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا اور ہم نے اسے اچھے انداز سے جواب دیا۔ دعا سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، کس انداز سے اللہ کو پکارنا ہے، دعائیں کرنا ہے۔ نبیوں کی دعائیں ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بچے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بچے میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ فانظر ماذا تری، تمہاری رائے کیا ہے بتائیے۔ جواب کیا آیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بچے کے زبان سے یہ لفظ آنا یہاں غور کرنے کا مقام ہے۔ ان کی تربیت کے اندر ان کی ماں کا حصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی وادی میں چھوڑ کے چلے گئے۔ وہیں بچپن سے چلنے پھرنے کے لائق ہوئے۔ یہی بچہ 8 سال کا یا 9 سال کا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا یہ چھوٹا بچہ، خواب کی جو کیفیت تھی انہوں نے بیٹے کے سامنے بیان کی۔ بیٹے نے جو جواب دیا یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। इन दोनों ने फ़िरौन के दरबार में अल्लाह के पैगाम को किस अंदाज से पहुँचाया। उसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ। अल्लाह के पैगंबर थे। इनके दौर में लोग बुतों की इबादत किया करते थे। उनका बड़ा बुत बाल था। इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की इबादत करो, इसकी इबादत छोड़ दो, मगर लोगों ने इनकार किया। वो अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक़ हुए। फिर अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। ये लोग बेहयाई के अंदर मुलव्वस थी, मर्दों से अपनी शहवत रानी किया करती थी। अल्लाह ताला ने उन्हें पत्थरों के ज़रिए दुनिया से ख़त्म कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। अल्लाह के पैगंबर थे, अपनी कौम के अंदर तबलीग के लिए गए। कौम वालों ने इनकार किया तो उन्होंने अल्लाह के अज़ाब को उनके लिए दुआ करके चले गए। अल्लाह का हुक्म आने से पहले कश्ती में सवार हो गए। कश्ती भरी हुई थी, हरकत करने लगी। उस दौर का उसूल था, अगर कश्ती हरकत करती है इसके अंदर कोई नाफरमान है। तमाम के नाम की चीटी डाली गई, इनका नाम आया। 3 बार इनका नाम आने की वजह से इनको समंदर में डाल दिया गया। अल्लाह ताला कहते हैं मछली उनको अपना निवाला बना ली और मछली के पेट के अंदर उन्होंने अल्लाह को याद किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला कहते हैं अगर वो मुझे याद नहीं करता क़यामत तक वो मछली के पेट में होता। अल्लाह को उन्होंने याद किया, अल्लाह की तारीफ बयान की और अपनी गलती का अल्लाह के सामने इतराफ़ कराया। तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया एक सहरा में उनको उगल दे। कमज़ोर थे, उनका जिस्म नातवा था, तो अल्लाह ताला ने जहाँ मछली उनको उगल दी, एक कद्दू का दरख्त उनके लिए साए का इंतज़ाम किया। यह भी अल्लाह की मेहरबानी है। उसके बाद सूरह साद शुरू होती है। इब्तिदाई आयतों में ये बताया गया कुरान क्या है, नसीहत वाली किताब। ये किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। लोगों ने एतराज़ किया ये पैगंबर कैसे हो सकता है। मक्के वाले 360 खुदाओं की इबादत किया करते थे। वो कहने लगे ये पैगंबर तमाम खुदाओं को छोड़कर एक ज़ात की इबादत करने की इबादत देता है। ये अजीब चीज़ है। उनका ये सोचना कुरान मजीद के अंदर बयान किया गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। अल्लाह के पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने उनके बारे में कहा वह हाथ वाले थे, मेहनत करके मेहनत की कमाई खाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ताला उनके लिए लोहे को नरम कर दिया, लोहे के आलात बनाया करते थे, उससे जो पैसे आते थे उससे अपनी ग़िज़ा अपने घर वालों के लिए इंतज़ाम किया करते थे। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने उनके लिए मीठी आवाज़ अता की। जब ज़बूर की तिलावत करते हैं परिंदे पहाड़ उनकी आवाज़ के साथ यानी तस्बीह पढ़ा करते थे। और अल्लाह ताला ने उनका एक वाक़या बयान किया। वह अपने महल में थे, 2 आदमी दीवार फांद कर उनके पास आए। दाऊद अलैहिस्सलाम डर गए। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। ये अल्लाह के नेक बंदे थे जिन्होंने अल्लाह की बेशुमार नेमतें पाई। तो दाऊद अलैहिस्सलाम इनके वालिद थे। इनका जो वाक़या इससे पहले बयान किया गया, वह अपने महल में थे। 2 आदमी छलांग कर फांद कर इनके पास आ गए। वो डर गए। दोनों ने कहा डरने की बात नहीं है, हमारा एक फ़ैसला है, आप कीजिए। उन्होंने पूछा क्या फ़ैसला है। उन्होंने कहा ये मेरा भाई है, इसके पास 300 यानी 909 बकरियां हैं, मेरे पास एक बकरी है। ये मेरा भाई दावा करता है ये एक बकरी जो मेरे पास है इसके हवाले कर दिया जाए ताकि वो 100 की गिनती पूरी हो जाए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा यह सरासर जुल्म है, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा अगर कोई आपस में तिजारत करते हैं ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, मगर नेक लोग क्या है लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं कर लेते। उन्होंने फ़ैसला करके दोनों को भेज दिया। उसके बाद उन्होंने समझा ये अल्लाह की आजमाइश थी मेरे दरमियान। ये 2 आदमी नहीं थे, अल्लाह के फरिश्ते थे, इंसानों की शक्ल में आए।
انہوں نے فوراً سمجھ لیا یہ اللہ کی آزمائش ہے اور سجدے میں گر پڑے۔ مفسرین نے اس کے کئی معنی بتائے۔ ایک معنی یہ بتایا ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو اس فیصلے کے ذریعے ان کو بتا دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اعتراف کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی دولت، سلطنت، حکومت عنایت فرمائی تھی۔ جنات ان کے کنٹرول میں تھے، بے شمار اللہ تعالیٰ انہی چیزوں سے نوازا تھا۔ ایک بار وہ اپنے محل سے باہر نکلے، گھوڑوں کو دیکھنے لگے، یہاں تک کہ عصر کا وقت چلا گیا۔ افسوس ہوا کہ گھوڑوں کی نگرانی پر میری عصر کی نماز چلی گئی۔ پھر گھوڑوں کو بلاتے ہیں، ان کے سینے پر، پیروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں یہ گھوڑے کیا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ تو انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ عصر کی نماز کا وقت چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی آدمی عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اس کا مال، اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کے لیے آپ نے بدعا نہیں دی۔ خیبر کے موقع پر یعنی خندق کے موقع پر آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ نے کہا اے اللہ، جن لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے سے روکا ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بیماری کے اندر مبتلا کیا، 18 سال تک بیماری مبتلا تھے، ان کا جسم زخموں سے چور چور تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی باہر نکلی، شیطان انسان کی شکل میں آیا، اس نے کہا کہ تمہارے شوہر بیمار ہیں، میں ایک رقیہ بیان کرتا ہوں، ایک دعا سکھاتا ہوں، اسے تم اپنے شوہر کے اوپر پڑھ کے پھونکنے سے صحت مند ہو جاؤ گے۔ شیطان وہ دعا سکھایا، وہ اپنے شوہر کے پاس آئی، اپنے شوہر سے انہوں نے کہی میرے پاس ایک دعا ہے، وہ پڑھنے سے آپ شفا یاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا پڑھ کے سناؤ۔ انہوں نے پڑھا تو اس کے اندر شرک کے الفاظ تھے۔ انہوں نے قسم کھائی اگر میں صحت مند ہو جاؤں 100 کوڑے تجھے ماروں گا۔ بیمار تھے، بستر سے اٹھنا مشکل تھا، مگر انہوں نے قسم کھائی۔ جب انہیں شفا دینے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے پیر کو زمین پر رگڑو، پانی بہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسے پیو، اپنے جسم پر بہا لو، شفا یاب ہو گئے۔ اب قسم کی باری آئی 100 کوڑے مارنے کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو، اس کے اندر 100 تنکے ہونا چاہیے اور اسی جھاڑو سے ان کو آہستہ مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے، ابتدائی آیتوں میں یہ بتایا گیا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے غیروں کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں یہ لوگ کیا ہے اللہ کے نزدیک ہمیں قریب کرنے والے ہیں۔ ما نعبد الا لیقربنا الی اللہ زلفیٰ، اللہ کے نزدیک قریب کرنے والے ہیں، ہماری مصیبتوں کو کم کرنے والے ہیں، اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، ان کا عقیدہ ہے۔ مگر کیا ہے یہ عقیدہ سراسر غلط ہے۔ اللہ کے نزدیک قربت حاصل کرنے کے لیے کسی کو سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اعمال اس کے لیے اللہ کے درمیان وسیلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے۔ ایک تاریکی رحم کی تاریکی ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اور اس کے اوپر باریک چمڑے کا چھلی ہوتی ہے، وہ ایک تاریکی، پھر پیٹ کی تاریکی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم 3 تاریکیوں کے اندر بچے کو ہم پیدا کرتے ہیں، بناتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پورا ثواب دیتے ہیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب تول کے دیتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب،
اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر کیا ہے بغیر حساب کتاب کے دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تعلق سے یہ بتایا، قرآن احسن الحدیث ہے، اچھی بات ہے، اس کی آیتیں کیا ہے باہم ملتی جلتی ہیں، آیتیں حروف کے اندر معنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے اس انداز سے بنایا ہے کہ اس کا سلسلہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور قرآن مجید کی آیتیں اس کے مضامین کیا ہیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، کئی آیتیں کئی صورتوں کے اندر بار بار آتی ہیں، مضامین بھی کئی بار قرآن مجید کے اندر دہرایا گیا، توحید کا ذکر، رسالت کا ذکر، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، تاکہ لوگوں کے اندر عبرت حاصل کرنے کا شوق جذبہ پیدا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اسے مرنا ہے۔ خاص کر اللہ تعالیٰ آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں انک میت و انہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن تم اپنے رب کے پاس تم جھگڑا کرو گے۔ اسی آیت کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ عجیب ماحول تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر سے آئے، انہوں نے آپ کے جسد مبارک کو دیکھا، پیشانی کا بوسہ دیا، پھر مسجد گئے، آپ نے خطبہ دیا، سورہ آل عمران کی آیت وما محمد اللہ رسول، اس کے ساتھ یہ آیت انہوں نے تلاوت کی، تمام لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور قیامت کے دن ہر آدمی جھگڑا کرے گا، کوئی آدمی کسی کے اوپر ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ اس کا بدلہ اسے دلائیں گے۔ اس کے بعد 24ویں پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں دنیا کے اندر جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے۔ جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ اگر کوئی کہتا اللہ کے لیے اولاد ہیں، بیٹا ہے یا بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ باندھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کیے ہیں۔ اور جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سچائی لے کر آئے، دین اسلام میں توحید کا مقام اونچا ہے، توحید کو سچا جانتا ہے، وہی کیا ہے اللہ سے ڈرنے والے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 موتوں کا ذکر کیا۔ ایک موت کیا ہے؟ نیند، یہ عارضی طور پر موت ہے۔ رات میں ہم سوتے ہیں، دعا کیا پڑھ کے سوتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کے مرتا ہوں، تیرا نام لے کے زندہ ہوتا ہوں۔ یہ چھوٹی موت ہے۔ اور دوسری بڑی موت کیا ہے؟ اس کے جسم سے روح نکلنے کے بعد دوبارہ نہیں آتی، اس کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 موتوں کا نگران میں ہوں، 2 موتیں میرے ہاتھ میں ہیں۔ نیند بھی ایک موت ہے، ایک ہمیشہ کی موت، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں اے میرے بندوں جو اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں، زیادتی کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں، اور اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے توبہ استغفار کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ ایسی کرنا چاہیے اس کے اندر اخلاص ہو، توبۃ نصوح۔ سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ علماء نے کہا پہلے گناہوں کا اعتراف کرنا، دوسرا گناہ پہ شرمندہ ہونا، اور تیسرا کیا ہے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا، اور چوتھی بات کیا ہے اگر کسی کا حق ہم نے چھینا ہے اس کا حق اسے ادا کر دینا۔ یہی صحیح توبہ ہے، سچی توبہ ہے، خالص توبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں اے میرے بندوں تم نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اللہ کے نافرمان کل قیامت کے دن افسوس کریں گے، کہیں گے ہائے افسوس ہم نے دنیا کے اندر اللہ کے بارے میں کوتاہی کی، اور ہم دنیا کے اندر کیا تھے مذاق کرنے والے تھے، توحید کے بارے میں ہم نے کوتاہی کی، توحید والوں کا ہم نے مذاق اڑایا، اس لیے آج ہم اللہ کے دربار میں کیا ہے پریشان اور کیا ہے حیران کھڑے ہوئے ہیں، اللہ سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، پھر بندے اقرار کریں گے اگر ہم دنیا کے اندر اللہ ہمیں ہدایت دیتا آج ہم نیک لوگوں میں ہوتے. اور تیسرا یہ بھی کہیں گے اگر ہمیں آخرت سے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع ملتا ہم نیک بن کے آئیں گے، مگر وہاں جا کے افسوس کرنا بیکار ہے. وہ وقت آنے سے پہلے دنیا کے اندر تیاری کر کے آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر آپ بھی شرک کرتے آپ کے سارے عمل کو کیا ہے برباد کر دیتا. سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ سارے پیغمبر بھی شرک کرتے اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو بیکار کر دیتا. اللہ کے پیغمبروں سے شرک نہیں ہوتا، ناممکن ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے یہ کہا اگر وہ بھی شرک کرتے اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو برباد کر دیتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سور کا ذکر کیا. جب سور پھونکا جائے گا سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، جتنے آسمان میں فرشتے ہیں وہ بھی، جتنے زمین میں ہیں تمام کے تمام بے ہوش ہو جائیں گے، یہاں تک کہ سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل وہ بھی کیا ہے بے ہوش ہو جائیں گے. پھر دوسرا سور پھونکنے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو بیدار کریں گے، وہ سور پھونکیں گے اور سارے لوگ کیا ہے جمع ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت زمین کیا ہے اللہ کی روشنی سے نور سے چمکنے لگے گی، اس وقت سورج نہیں ہوگا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ بندوں کے نام اعمال رکھے جائیں گے، سارے پیغمبر شہداء جمع کیے جائیں گے، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. اس کے بعد سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جنت میں جانے والے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے جائیں گے، وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھایا. صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. جنت میں ہم جہاں چاہے ٹھکانہ بنا سکتے ہیں. یہ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے جنت میں جانے کے بعد. غرض آج کی تلاوت کے اندر یہ چند آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو قرآن پڑھنے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ فجر کی جماعت 5:10 پر ہوگی. فجر